أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حمد و صلاة کے بعد تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب آ جائیں سامنے تاکہ ایک سرکل کی شکل بنے اور آپ سب سے مخاطب ہونا بھی آسان ہو اور آپ حضرات آسانی سے سمجھ بھی سکیں۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، آپ سے نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے۔ اور ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے اپنے درس کے دو حصے کرتے ہوئے ایک حصہ آپ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے میں صرف کیا تھا اور ایک حصہ معمول اور شیڈیول کے مطابق اپنا درس آپ کے سامنے موضوع کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں، صرف ایک چیز آپ کے سامنے ان کی شان کی رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، آپ اس سے ان کا مقام سمجھ سکتے ہیں اور جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری امت پر اور امت مسلمہ اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم افراد ہیں، ساری دنیا جو قیامت تک آئیں گے، جو موجود ہیں، جو ان کے وقت میں تھے، وہ سب کے سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسان کے زیر بار ہیں، یعنی سب پر حضرت صدیق اکبر کا احسان ہے۔ اور وہ احسان قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ جمع کرنے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی سب سے پہلے قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ کارنامہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اور اس کا سبب آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارے وہ صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے تھے جو اس وقت نازل شدہ سارے قرآن مجید کے حافظ تھے، یعنی قرآن مجید کے مکمل حافظ تھے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جنگیں دائرہ ہونی ہیں، جہاد آگے ہونے ہیں، لڑائیاں ہونی ہیں، صحابہ کرام بھی شریک ہوں گے، اور لوگ شریک ہوں گے، تابعین بھی شریک ہوں گے، ان میں بہت سارے قرآن مجید کی حفاظ بھی ہیں۔ اگر جنگیں ہوں گی اور وہ شہید ہوتے گئے، قرآن مجید ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا جائے گا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور مسلمانوں کی اس ضرورت کا شدید احساس ہوا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنے دل کی یہ کیفیت بتائی، یہ خیال بتایا تو، اور ان کو ان سے اس بات کی گزارش کی کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے یہ فرمایا، اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حد تک شیدائی تھے کہ جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ کام آپ نہ کرنے کے خواہاں تھے، لیکن چونکہ یہ کام مصلحت کا تھا اور مسلمانوں کے بے انتہا فائدے کا اور دین کی بنیاد کا کام تھا، حضرت عمر اس وجہ سے بار بار آپ سے گزارش کرتے رہے، اصرار کرتے رہے۔ ابوبکر جواباً وہی کہتے رہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروں، میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر بالآخر حضرت صدیق اکبر کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے کھول دیا، یعنی وہ بات سمجھ گئے۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے یہی بات کہی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، یعنی بلایا اس مقصد سے تھا کہ یہ ذمہ داری ان کو سونپی جائے اور وہ باقاعدہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ ابو بکر نے پھر ان سے یہ بات کہی، پھر بات کہی، حضرت عمر کا حوالہ بھی دیا، یہاں تک کہ پھر ان کا سینہ بھی اللہ نے اس بات کے لیے کھول دیا اور وہ بھی سمجھ گئے۔ انہوں نے ذمہ داری کو اٹھایا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات جہاں کہیں محفوظ تھی، تحریری شکل میں یا زبانی جس کے سینے میں محفوظ تھی، سب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ایک جگہ جمع کیا حضرت عبداللہ بن زید کے پاس، اور انہوں نے ان کو تحریر کر کے ایک مکمل مصحف تیار کر دیا۔ یہ کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، حضرت ابوبکر کے حکم سے ہوا، اور یہ کام ساری امت مسلمہ کی فائدے کا تھا۔ اس وجہ سے، اور چونکہ بنیادی ضرورت بھی ہے، خالی فائدہ نہیں، ضرورت والا فائدہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ساری امت پر، سارے مسلمانوں پر اور بالعموم تمام انسانیت پر حضرت ابوبکر کا یہ احسان ہے۔ قرآن مجید ایک جگہ جمع ہمیں ملتا ہے ان کی وجہ سے۔
اب کوئی حضرت ابوبکر کو مانے یا نہ مانے، ان کو خلیفہ مانے یا نہ مانے، خلیفہ بلا فصل مانے نہ مانے، ان کی شان پر جو مرضی انگلیاں اٹھائے، لیکن وہ اس احسان سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس احسان کی یعنی اس نیکی کی تحریک دلانے والے، اس تحریک کا سبب بننے والے پیچھے حضرت عمر ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دونوں ہستیاں کافر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافر کہنے کے باوجود ان کے اس احسان سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد کے لیے اسی قرآن مجید سے آیات نکالتے ہیں جو قرآن مجید ان دو ہستیوں نے جمع کیا تھا، یعنی معاذ اللہ ان کی نگاہ میں کافروں کے جمع کی وہ قرآن مجید سے وہ استدلال کرتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ خیر ہمارے تو وہ امام ہیں، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، الحمدللہ ان کو ماننا، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ان کا احسان ساری امت کی گردن پر ہے، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کا ہم پر کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ۔ پھر جو الزامات ہیں وہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، غالباً پچھلے سال اس حوالے سے اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ سب جھوٹے اور بہتان والے ہیں، اور کہیں بھی باقاعدہ واقعات کی کتابوں میں یعنی جو سیرت کے واقعات کی کتابیں ہیں یا احادیث کی روایات کی کتابیں ہیں، آثار صحابہ کی کتابیں ہیں، ان میں کوئی ایسے واقعات منقول نہیں ہیں کہ جو ایسے موقع پر مخالفین یا ان کے دشمن پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے۔ اگر معاذ اللہ واقعتاً ایسی صورتحال ہوتی جیسے مخالفین بیان کرتے ہیں تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پاس دفن ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ منقول ہے کہ جب آپ کا جنازہ جب وہ روزہ اطہر کے یعنی حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو پھر باقاعدہ پوچھا، صدا لگائی گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایسا معاملہ ہوا، دروازہ کھلا اور باقاعدہ قبر انور سے آواز آئی ہے، اوصلوا الحبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، محبوب کو محب سے ملا دو۔ یہ باقاعدہ قبر انور سے آواز آ رہی ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ معاملات ہوتے جو بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو ایک غلط رنگ دیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملات کیوں ہوتے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کونین کا کوئی خیال فرمانے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا جسم کا حصہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملات محض اپنے نظریات بتانے کے لیے، اپنی ایک پہچان برقرار رکھنے کے لیے کہ لوگ ہم سے غافل نہ ہو جائیں اور ہماری بات سنیں، شہرت حاصل یعنی سستی شہرت جس طرح کہا جاتا ہے وہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں انوار جو ہے وہ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے معتقدین، ان کے محبین میں جمع فرمائے، اور ہمارا حشر انہی کے معتقدین اور محبین میں فرمائے۔ جو ہمارا باقاعدہ سلسلہ چل رہا ہے درس کا، اس کا جو آج حصہ ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، چاہے بظاہر وہ کوئی کام کرنے کا کرنا ہے اور کوئی کام چھوڑنے والا کرنا ہے، یعنی کوئی بھی فعل ہو وہ کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو کہ علماء نے جمع کیا، جو حضرات ماشاءاللہ سیریز وائز موجود ہیں، جو شرکت کرتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو یہ بیان کیا مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اور پھر اس کے علاوہ اعطاء للہ اور ابغاض للہ، یعنی اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا۔ ہمیں کافروں سے دشمنی ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اور دین کے مخالف ہیں۔ ہم ان لوگوں سے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہم اس لیے ان سے الگ اور جدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے دل میں ہم نفرت رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے پیاروں سے نفرت رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہم کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہیں ہے، اللہ اور اس کے پیاروں سے کے حوالے سے دل میں وہ بغض رکھتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ وہ اللہ کی نمازیں پڑھائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول کرے گا؟ علماء نے تو یہ فرمایا، محدثین، فقہاء، مفسرین، صحابہ سب نے یہ بات فرمائی ہے کہ امام اللہ کی بارگاہ میں ترجمان ہوتا ہے اپنی قوم کا، جو پیچھے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، نمائندگی اسی کی مقبول ہوگی، اور جس کا حال یہ ہو کہ جس کے دل میں نہ اللہ کا ادب، نہ اللہ کی حیا، نہ اللہ کے پیاروں کا ادب، نہ اللہ کے پیاروں کی حیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں رسائی کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی ترجمانی کو قبول کیوں کرے گا؟ اور حال یہ ہے کہ ان کا اپنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول نہیں، وہ پیچھے والوں کو کیا کریں گے؟ وہ پیچھے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچائیں گے؟
اس لیے یاد رکھیے نماز اس کے پیچھے ہے جو اللہ رسول کا ادب اور ان کی حیا کرنے والا ہو، اللہ کے پیاروں کا ادب اور حیا کرنے والا، ان کو ماننے والا ہو۔ یاد رکھیے صحابہ کرام اور عام اہل بیت اطہار علیہم رضوان، یہ سب کے سب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دین جب تک تم رسی کو تھامے رہو گے تب تک تم دین سے چمٹے رہو گے، گمراہ کبھی نہیں ہوگے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مواقع پر بات ارشاد فرمائی ہے، ان میں سے 2 میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت، اور دوسری میں ہے کہ میرے صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ سب کے سب وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ رسیاں ہیں، اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے تھاما تو حال کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کامیابی۔ کسی ایک کو چھوڑا یا دونوں کو چھوڑا تو اس کا نتیجہ ناکامی، ہلاکت و بربادی ہوگی، تباہی ہوگی۔ اس لیے یہ دونوں جو گروہ ہیں صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کی نظر میں معاذ اللہ باقی صحابہ کرام اسلام سے فارغ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنا فوکس کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات کو فوکس کرتے 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 یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک میلاد شریف منانا بدعت ہے، ان کے نزدیک میلاد شریف منانا گناہ ہے، اور وہ یہ پوسٹر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو یوم وصال ہے اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ یہ منانے کا مطلب کیا ہے؟ عرس منانا نا، خوشی منانا۔ تو یہ منانا جائز کیسے ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے خلیفہ ہیں، جن کی وجہ سے وہ صحابی ہیں، جن کی وجہ سے صدیق ہیں، جن کی وجہ سے ابو بکر ہیں، ان کا منانا جائز ہو جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ناجائز ہو جائے؟ وہ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں فوکس کرتے 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 کہ اپنے اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک طبقہ اتنا فوکس کرتا ہے صحابہ کرام کو کہ اہل بیت کو بھول جاتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت کو اتنا فوکس کرتا ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگانے کے لیے اور محض رلانے کے مقصد سے وہ نئے نئے واقعات گھڑتے رہتے ہیں، جیسے معاذ اللہ خود کربلا کے میدان میں موجود تھے، جیسے وہ خود جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ موجود تھے، ذوالجناح کے ساتھ موجود تھے، جیسے خود انہوں نے امام حسین کو تلواریں چلاتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے خود انہوں نے حضرت حر کو ایڑ لگاتے ہوئے دیکھا کہ وہ وہاں سے وہ لشکر چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے۔ یہ سارے واقعات وہ پھر اس کو اس انداز سے، اس پیرائی میں پیش کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے لوگوں کو رلانا، لوگوں میں جذباتیت پیدا کرنا، ایموشنل کرنا، اور اس حد تک وہ آگے لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا جدید ہو گئی ہے، ہمیں آپس کی نفرتیں بھلا دینی چاہیے۔ ارے نفرتیں پیدا کس نے کی ہیں یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ 150 سال سے لوگ آئے اور بدعت کا شرک کا انہوں نے یہاں پر ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ 150 سال سے پہلے جتنے ہمارے ائمہ گزرے، بڑے علماء گزرے، مسلمان اربوں گزر گئے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کو شرک اور بدعت کا معلوم نہیں تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں، یہاں شرک کے فتوے لگا لگا کر امت کو ڈرا دیا ہے، خوف میں ڈالا ہوا ہے، بدعت کا کہہ کہ امت کو جو ہے وہ خوف میں ڈالا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ایک مفتی سے فوت ہو گئے، وہ بھی اسی طرح کے نظریات کے قائل تھے۔ ان کے ایک فتویٰ نظر سے گزرا، وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھتے ہوئے اگر بالفرض یوں کہہ دے کہ ہائے اللہ کہہ دیا تو یہ جائز نہیں، اے اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اٹھنے میں مدد طلب کرنا۔ لیکن اگر کہہ دے ہائے اماں، ہائے ابا، اے ابو جی، اے اماں جی، ہائے بھائی، یعنی اس طرح کے جملے اگر وہ کہہ دے یہ شرک ہو گیا۔ لیجئے، یعنی مسلمانوں کے لیے بیٹھنا اٹھنا بھی شرک ہو گیا معاذ اللہ۔ یعنی وہ کسی طور پر بھی شرک اور بدعت کے خوف کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے کہ جی ہمیں جو کام کرنا ہے اس میں شرک اور خوف کا خطرہ لاحق ہے۔ تو اس طرح کے خطرات سے ہمیں خود بھی باہر نکلنا ہے اور لوگوں کو نکالنا ہے۔ سرکار کا فرمان یاد رکھیے، سرکار نے ہمیشہ ڈراوے سے پہلے خوشخبریوں کو، خوش کرنے کے معاملے کو پہلے رکھا۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ، ان کے اندر نفرت پیدا نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید میں جو منصب بیان کی فرمائے ہیں نا، ان میں یہ فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس بھیجا ہے ان پر گواہ بنا کر، ان کو خوشخبری سنانے والا، اور پھر سب سے آخر میں فرمایا ان کو ڈر سنانے والا۔ یعنی ڈر کا معاملہ، ڈرانے کا معاملہ، خوف دلانے کا معاملہ بعد کا ہے، پہلے لوگوں کو آسانیاں بتانا، ان کو خوش کرنا، اللہ سے امیدیں بندھوانا، اللہ کی رحمت سے امیدیں بندھوانا، ان کو یہ پہلا کام ہے۔ تو لوگوں کو شرک کے اور بدعت کے ان ڈھونگوں کے اندر ان کو باندھ کر اور صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، اور دنیا کے 150 سال سے شروع ہوئے ہیں، 150 سال پہلے کے سارے معاذ اللہ جاہل تھے یا معاذ اللہ کافر مشرک بدعتی تھے۔ اس حوالے سے سوچنا چاہیے ہماری خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، جو جدید نسل ہے، جو موبائل پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیٹ پہ وہ طرح طرح کی جو چیز سامنے آ رہی ہے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لیے محبت۔ صحابہ کرام سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں،
اولیاء اللہ سے محبت کیوں ہے کہ وہ اللہ کے ولی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں. یعنی ہر کام جس سے ہم نے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جس سے ہمیں نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. ذاتی عناد کی وجہ سے کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. یعنی یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے، ایمان کی منافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان بھیجے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. تو یاد رکھیے مسلمان واقعتاً آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. سرکار نے اس کی ایک مثال بڑی شاندار ارشاد فرمائی کہ المسلم اخو المسلم یشد بعضہ بعضا، مسلمان مسلمان کا بھائی اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے کہ اس کی اینٹیں یا بلاک کو آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی اوپر نہیں ہوتی بلکہ آپس میں ان کو جوڑا جاتا، مضبوط کیا جاتا ہے. اور یعنی کہ اس انداز سے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی ہلا نہیں پائے گا. تو مسلمانوں کو ان کے معاشرے کو آپس میں اس طرح اتحاد والا ہونا چاہیے، آپس میں محبت والا اتفاق والا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، نہ کہ جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا. تو یہ ہو گیا جی اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے ناراضی اختیار کرنا، اللہ کے لیے کسی کو دینا. ہم کسی کو کچھ بھی دے دیں، ہم کسی کو تحفہ دیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقات دیں، ہم خیرات، کچھ بھی ہم کسی کو دے رہے ہیں، چاہے وہ مالی صورت میں ہے، چاہے وہ فزیکلی یعنی کسی سے مسکرا کے بات کرنا، یہ صدقہ ہے. کسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ کو ملانا، یہ صدقہ ہے. بلکہ سرکار نے تو اس کی اتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وہ کرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا فائدہ عطا فرمائے گا. اور کسی سے اگر روکے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے روکے گا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے روک رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم اس کو اس لیے نہیں دے رہے کہ جی میں اس کو پسند نہیں کرتا، مجھے بندہ اچھا نہیں لگتا، میں اس کو نہیں دینا چاہتا. ایک تو یہ ذاتی مسئلہ ہو گیا نا، یا کوئی ایسا آپس میں اختلاف کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی ناراضی ہوئی بھی ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی وہ ذاتی معاملات ہیں. لیکن خالص اللہ تعالیٰ کے لیے روکنا کہ یہ بندہ درست نہیں ہے، یعنی یہ دھوکے باز ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. میں نے اس کے بارے میں پکی اطلاع سنی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یا مجھے پکا ویسے ذاتی طور پر معلوم ہے، یا اور کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر آپ دینی مقصد پیش نظر رکھیں کہ میں اس کو اس دینی مقصد کی وجہ سے نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہ رہا، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اس وجہ سے آپ کا ایمان مکمل ہوگا. ہر کام جو کام بھی کریں آپ زندگی میں اپنا اصول بنا لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں کیسے دیتا ہے. کوئی بھی آپ کام کریں، آپ چاہے کاروباری بندے ہیں، آپ چاہے عام زندگی گزارنے والی حالت میں ہیں، آپ کوئی کسی حالت میں بھی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے. جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کے لیے ہر کام کرے، اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ رسول کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. ہر جگہ ٹکریں مارتا پھر رہا ہوگا، کام نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن وہ کچھ دن اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے گا نا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے گا، پکی نیت کرے گا کہ میں ہمیشہ اس طرح رہوں گا. تھوڑے دن گزریں گے، تھوڑا سا گزرے گا، اس کے لیے راستے نکلنا شروع ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو، بالکل آسانی کے ساتھ اس کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. وقت ہمارا چونکہ کم ہے اس لیے ایک کنسپٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے ہم آپ کو سمجھا پائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا غلطی کوتاہی ہوئی تو رب کریم اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں اور آپ سب کو پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے معاشرے میں جو بھی دین سے بے راہ روی ہے اور دین سے دوری پیدا ہو چکی ہے، اور خاص اس فیکٹر کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہیں کیے جاتے، خالص اپنی منشا اور خواہش کے مطابق کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فیکٹر کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر ہر کام کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں خیر اور برکت نازل فرمائے. ما علیہ الا البلاغ.